تربیت ڈائری کے حوالے سے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ تربیت ڈائری اس وقت جو پرائمری سیکنڈری کے میرے پاس ہے، اس تربیت ڈائری میں ایک تربیت کارڈ بھی موجود ہے۔ تربیت کارڈ مراد یہ ہے کہ بچوں کو عملی طور جن تربیتوں میں کس طرح کرنی ہے، تو پھر وہ سوالاً جواباً ایک تربیت کارڈ دیا گیا کہ جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ روزانہ اس سوال نامے کو پر کریں، اور یہ سمجھے کہ خود احتسابی کے ایک عمل ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے اور کیا کیا معاملات کرنے ہیں۔ تو یہ سوالات میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ ان سوالات کو ترتیب دیتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھا گیا تاکہ بچے اپنی ذہنی سطح اور اپنی عمر کے اعتبار سے ان سوالات کو مکمل کر سکیں۔ اب چونکہ یہ ایک ڈائری پری پرائمری کی ہے اور ایک ڈائری میرے پاس جو ہے وہ پرائمری سیکنڈری کی ہے، تو میں پرائمری سیکنڈری کی جو ڈائری ہے اس سے میں سوالات پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرق دونوں ڈائریز میں کیا ہے کہ سوالات تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، کوئی زیادہ فرق ان میں نہیں ہے، لیکن فرق ایک اعتبار سے یہ ہے کہ بڑے بچوں نے وہ کام کرنا ہے اور چھوٹے بچوں سے والدین نے وہ کام کروانا ہے۔ اس کی اگزامپل ابھی انشاءاللہ آپ کو مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے نیک کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی۔ اب اس سوال کی ضرورت کیوں ہے کہ دیکھیے، نیت کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ہم کسی بھی کام میں نیت کرتے ہیں، اول نیت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ عمل ہوتا ہے۔ فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو لہٰذا نیت جو ہے وہ اصل جو عمل ہے، عمل میں نیت کا اعتبار ہے۔ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے یا نیت جو ہے وہ دکھاوا ہے لوگوں کا۔ مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں اسکول میں سلام کرتے ہیں، یا ایک بچہ ہے جو بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، بہت اچھی نعت پڑھ لیتا ہے، تو اس تلاوت کرنے میں، اس نعت پڑھنے میں، حدیث بیان کرنے میں اس کی نیت کیا ہے؟ تو نیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے تو یقیناً اس پہ اجر و ثواب ہے، اور اگر نیت اس کی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو یقیناً اس پر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ اجر کا مستحق تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری کے گناہ، دکھاوے کے عمل کی وجہ سے اس کا عمل تو اگرچہ ہو جائے گا، مگر اس عمل پر جو ملنے والا ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فقہاء کرام جو ہے وہ اس حدیث کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات سے مراد کہ ثواب الاعمال، یعنی جو اعمال پر ثواب ملنا ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر وہ حسن نیت ہے، اچھی نیت ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے وہ ثواب حاصل کرے گا، اور نیت اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو یا کوئی بھی نیت نہیں کی اس نے، تو عمل اگرچہ ہمارے وجود میں آ جائے گا، لیکن اگر ریاکاری ہے تو اس کا گناہ ہوگا، اور کوئی بھی نیت اس کی نہیں تھی تو ثواب سے بعض اوقات محرومی ہو سکتی ہے۔ تو یوں ہم نے کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے پھر اس سوال کو ترتیب یوں دیا گیا کہ کیا آج آپ نے اپنے بچے سے ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھوائی؟ اب بسم اللہ پڑھوانا ظاہر ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اگر بچوں کی بچپن سے عادت ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، وہ فقط ہمارا بسم اللہ جو ہے وہ کھانا کھانے یا پانی پینے سے پہلے ہوتا ہے، ہر کام سے پہلے، ہر نیک و جائز کام سے پہلے بچوں سے بسم اللہ پڑھوانی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ خیر اور عافیت اور آسانی سے مکمل ہو جائے، ہمارے ہر اچھے کام میں خوب فائدہ اور برکت حاصل ہو، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں، یا اس کام کے تکمیل میں، اس کام کی تکمیل میں، اس کام کے مکمل ہونے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل رہے، اس کام کو مکمل کرنے میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، تکلیف اور نقصان بھی نہ آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر اس کام کا تعلق نیکی سے ہے تو اللہ کے یہاں بھی مقبول ہو جائے، اور اس کے بہترین اثرات و نتائج بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ پھر ہمیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے جہاں اچھی نیتیں کرنی ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ کہہ کر جس کام کا آغاز کیا جاتا ہے، یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، وہیں قرآن پاک میں فرمایا گیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی برکت والا ہے، کہ جو عزت والا اور جلال والا ہے۔ تو یوں مطلب ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بہت لازم و ضروری ہے۔ اس سے برکت یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور بعض روایت کے اندر نامکمل کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور
ظاہر ہے کہ جب وہ کام ادھورا ہے نامکمل رہ جائے گا تو اس کی برکتیں ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یوں پہلا سوال ہی آپ یہ دیکھیے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اچھی نیتیں کرنا اور بسم اللہ کہنا۔ چھوٹے بچوں نے چھوٹے بچوں سے ہمیں بسم اللہ کہلوانا ہے، اور بڑے بچوں نے خود بسم اللہ کی عادت ڈالنی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ٹیچرز بھی ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ، یعنی پڑھانے کے لیے آغاز کیا، کتاب کو لی چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، یا کلاس میں داخل ہوئیں اور بچوں کو سلام کیا یا بچوں نے سلام کیا، ان کا جواب دیا، تو میرے چلیں آج کی ہم تدریس کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیں کتابیں کھول لیں۔ اب بیگ کھولنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، بند کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شوز پہننے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساکس پہننے ہیں، یعنی کوئی بھی ہم نیک و جائز کام کر رہے ہیں، فقط کھانے پینے کی حد تک نہیں، ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اس میں اچھی نیتوں کا شامل ہونا۔ ٹیچر کو سلام کرنے تو سلام سے مقصود کیا ہے؟ کیا اپنی آواز پہنچانا ہے، یا ٹیچر کا ادب و احترام، والدین کا ادب و احترام اور ان کو سلام کرنا، یہ ثواب کی نیت کے ساتھ اگر ہوگا تو یقیناً اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور بچوں کی پریکٹس بھی انشاءاللہ اس پہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 5 نمازیں وقت پر ادا کی، یعنی کہ با جماعت کا لفظ یہاں پہ ہم نے نہیں ڈالا، وجہ اس کی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو گھروں پہ ہونا چاہیے، مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، یہاں تک کہ بچوں کے اندر جب عقل و شعور اور سمجھ بوجھ پیدا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے بچیاں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، تو اپنے وقت پر نماز ادا کرنا، یہ سوال ہے۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک اور تسبیح فاطمہ، کوئی سے بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ پڑھ لیجئے، اگر کوئی بڑا درود پاک نہیں آتا تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے تو اس پہ سوال پہ ٹک کر دیں گے، یس کا نشان لگا دیں گے، ورنہ نو لکھ دیا جائے گا، کراس کا نشان لگا دیا جائے گا، تو یوں مطلب اس سوال پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی کم از کم 3 آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اب یہ سوال ہے، یہ سوال کیوں دیا گیا؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، یا آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جناب اس سوال کو دینے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو اس سوال کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن فہمی کا نصاب باقاعدہ ڈائریکشن گروپ آف اسکول کا ہے، جہاں ترجمہ قرآن اور اس کے بعد تعلیمات قرآن اور پھر احکامات قرآن، 3 سیگمنٹ ہیں اس کے۔ کلاس 1 سے لے کر 3 تک ترجمہ قرآن پہ بچوں کو فوکس کیا جاتا ہے، مفردات، مرکبات اور قرآن پاک میں آنے والے اہم الفاظ بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، اس کی پریکٹس وغیرہ کروائی جاتی ہے، یعنی کلاس 1 میں اسماء الحسنی یاد کروا دیے جاتے ہیں، کلاس 2 میں مفردات اور کلاس 3 میں مرکبات۔ وہ اس کا نصاب کیا وہ انشاءاللہ تفصیلاً میں کسی نشست میں آپ سے پھر ہم کلام جب ہوں گا تو پوری تفصیل اس کی میں قرآن فہمی کے نصاب کی آپ کو پیش کروں گا۔ لیکن یہاں پہ ترجمہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ اب بچوں کو ہم نے یہ عادی بنانا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ بچوں کو آتا ہو، اور اس کے ساتھ تعلیمات قرآن، پورے قرآن پاک کی آیت تلاوت، اس کا ترجمہ باقاعدہ کلاس وائز ہر کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ ترجمہ جس میں واقعات قرآن بھی ہیں اور قرآن پاک کی منتخب آیات، منتخب صورتوں کی آیات، ان کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور یہ گریڈ 8 تک جا رہا ہوتا ہے، کلاس 8 تک جا رہا ہوتا ہے، کلاس 4 سے شروع ہو کر تعلیمات کا سلسلہ اور کلاس 8 تک جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 9 اور 10 میں چونکہ بچوں کی مصروفیات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بورڈ کے اگزام بھی انہیں دینے ہوتے ہیں، تو لہذا یہاں پر پہنچ کر ہم بچوں کو پھر احکامات قرآن بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو اول ترجمہ ہو گیا، پھر تعلیمات ہوں گے، اس کے بعد احکامات کا معاملہ ہو گیا۔ تو یوں مکمل قرآن فہمی کا نصاب ہے، اس کا پورا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے کسی وقت شیئر کروں گا اور تفصیلات بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی۔ تو یوں مطلب اس حوالے سے بڑے بچے خود پڑھیں، جو اسکول میں پڑھ چکے ہیں یا گھر پر آ کر پڑھتے ہیں، وہ ترجمہ تعلیمات، اور چھوٹے بچے جو ہیں انہیں ان کے والدین قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں، 3 آیت، کم از کم 3 آیت، 1 آیت بھی، 4 آیت بھی، 6 آیت بھی، 8 آیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم کوشش ہماری یہ کہ 3 آیات بچے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں انہیں نصیب ہوں، اور والدین بھی اس بہانے قرآن پاک کے ترجمے سے انشاءاللہ استفادہ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کامیابی کی دعا مانگی، نیز دعا مانگتے ہوئے اپنے والدین اساتذہ کے لیے دعا کی۔ اب اسے اندازہ لگائیے کہ بچہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، ہمارے یہاں دعا مانگی نہیں جاتی، دعا مطلب پڑھی بھی نہیں جاتی، دعا مانگی بھی نہیں جاتی، کہا جائے بچوں کو بیٹا دعا کروا دیں بیٹھ کے، اب بولتے ایسا ماحول نہیں ہوتا، لیکن کبھی اگر گھر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں تو کہا جائے بیٹا ذرا دعا کروا دیجئے، تو نہ بچوں کو عربی دعائیں یاد ہوتی ہیں، نہ ہی اردو میں دعا مانگنا آتا ہے۔ تو ہم بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر معاملے میں
ہماری دستگیری کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. توحید کا جو تصور بچوں کے ذہنوں میں ہمیں ڈالنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، بار بار دعا کی جائے، یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما. اور یہ فقط دعا ہی نہیں بلکہ اپنا کام مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا وسیلہ بھی اختیار کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ دو چیزیں ہم نے اپنے بچوں میں ڈالنی ہیں اور بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے. ہمیں خود بھی اس بات پر توجہ کرنی ہے کہ ہم خود بھی اس بات پر آمادہ ہوں کہ ہم دعا بھی مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور کوئی معاملہ درپیش ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اول نماز کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بعد دعا مانگیں. تو الدعاء مخ العبادہ کے الفاظ ہے حدیث میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو بچوں کو ہمیں عادی بنانا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما جس دن حساب قائم ہونا ہے. تو اگر بچے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قرآنی دعائیں ہم بچوں کو یاد کروا رہے ہیں، ان کا ترجمہ یاد کروا رہے ہیں، تو بچہ اگر ان عربی دعاؤں کو بھی یاد کر لے، ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اور بچوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا. اور دیکھیے کہ بچے مطلب جب تک عمر کے اس حصے میں نہیں گئے کہ جہاں ان پر شرعی احکامات نافذ ہوں، یعنی بلوغت کی عمر، تو اس سے پہلے بچوں کے گناہ نہیں ہوتے، تو ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے، 4 سال، 5 سال کے بچے جب دعا کریں گے یا اللہ میری امی کو کامیابی عطا فرما، میرے ابو کو کامیاب فرما، ہمیں اسکول میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے میں امن ہو، ہمارے گھر میں امن ہو، یا اللہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ بچے دعائیں کریں گے تو آپ کو ان پہ پیار بھی آئے گا اور آپ کا دل چاہے گا کہ یہ بچہ دعا کرتا رہے. تو جو انشاءاللہ معاشرے پہ اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. میں تمام سوالات تو نہیں دہرا پاؤں گا، لیکن ایک سوال، کیا آپ نے وقت ضائع کرنے سے خود کو بچایا؟ یہ آج کے ان حالات میں ہمارے پاس بہت وقت ہے، گھروں میں موجود ہیں، بچے بھی فری ہیں، والدین بھی فری ہیں، گھر میں موجود ہیں، تو کتنا وقت ہمارا مثبت کاموں میں جا رہا ہے اور کتنا وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے سوشل میڈیا یا مطلب ٹی وی دیکھنے میں اور زبردستی کی نیوز دیکھ کر پریشانیاں پالنے میں کتنا وقت برباد ہو رہا ہے. بچوں کو دے دیا بھائی چلو موبائل پہ گیم کھیلتے رہو، کتنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں بچے. تو ہمیں اپنے بچوں کے وقت کو قیمتی بنانا ہے، ان کو یہ احساس دلانا کہ بیٹا وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا. اور آج اگر اپنے وقت کی آپ قدر کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ وقت آگے آپ کو بہت بلندی پر لے جائے گا. اور وقت کی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 معاملوں کے اندر لوگ، جس کا مفہوم ہے کہ 2 معاملوں کے اندر لوگ بڑی غفلت کا شکار ہے، ایک صحت اور ایک فراغت. جب صحت ہوتی ہے اور فراغت ہوتی ہے تو انسان پھر جو ہے وہ اس کو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا میں کیا کروں کیا نہ کروں. پھر مصروفیت، اس کے بعد فراغت اور صحت، بیماری. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جب ایک چیز نعمت میسر ہے تو اس کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جائیں. فرصت کے لمحات میں اللہ کو راضی کریں، عبادت کریں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں سے گفتگو کریں، فیملی کے ساتھ وقت گزاریں اور باہر نکلنے سے گریز کریں. ویسے بھی ان حالات میں باہر نکلنا منع ہے، تو بچوں سے گفتگو کریں، انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے. اور اگر آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہوں گے تو بچے بھی انشاءاللہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں گے. اسی طریقے سے یہاں پہ سوال نمبر 19 اور 20 میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے سیشن کو مکمل کر سکیں اور آج کی گفتگو کے نتائج کی طرف ہم بڑھیں. کہ سوال نمبر 19 یہ ہے، رزق کی قدر کرتے ہوئے اپنے کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کیا. یہ دیکھیے کہ رزق کی قدر آج ہمارے یہاں نہیں ہوتی. پلیٹ میں بہت سارا نکال لیا جاتا ہے کھانا اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. شادی بیاہوں کے اندر تقریباً آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے کھانے کا، تو اتنا 1 پلیٹ 2 پلیٹ 3 پلیٹیں بھر کے لا کے رکھ دی جاتی ہیں. کولڈ ڈرنک 3 4 لا کے لیے نہیں. حرص و حوث جو ہے ہماری، یہ ہمیں بعض اوقات خراب کر رہی ہوتی ہے. تو رزق کی قدر کرتے ہوئے اتنا اپنے برتن میں نکالی جتنا آپ کو کھانا ہے.
تو اپنے برتن کو صاف کرنے رزق کی قدر کرتے ہوئے، چاہے بچے لنچ لے کے جائیں اسکول میں، چاہے کوئی تقریب میں جائیں، چاہے اپنے گھر پہ کھانا کھا رہے ہوں، تو اتنا کھانا اپنی پلیٹ میں نکالیں کہ جو برتن وغیرہ صاف کر لیں، اور یعنی وہی والی بات ہے کہ جتنا پیٹ میں آئے اتنا پلیٹ میں نکالیں، یعنی کہ جتنا پلیٹ میں آ گیا وہ سارا کا سارا پیٹ میں ڈالنا ہے، اور پھر وہ طبیعت خراب ہو تو بد ہضمی ہو تو پھر وہ بندہ جو ہے اپنی طبیعت کو بہتر نہ کر پائے۔ تو اسی لیے رزق کی قدر کرتے ہوئے آج آپ نے اپنے کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کیا، کھانا بچا تو نہیں دیا، کہیں کھانا ضائع تو نہیں کر دیا، تو یوں مطلب، اور ان تمام سوالات کے پیچھے احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیت موجود ہے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، تو اسے اٹھا لیا اور صاف کیا، اور فرمایا کہ عائشہ روٹی کا احترام کرو، روٹی کی قدر کرو، یہ روٹی جب کسی قوم سے گئی ہے تو واپس پلٹ کے نہیں آئی، یعنی رزق کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، رزق کا ہمیشہ قدر اور اس کا احترام ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا جو راشن کی قلت ہے، مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آٹا، چاول، چینی، ہر چیز کا ریٹ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے کہ اگر خدا نخواستہ حالات خراب مزید ہو گئے، اللہ نہ کرے تو پھر کیا حالات بنیں گے اور کیا سلسلہ ہوگا۔ تو رزق کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سوال اس لیے بھی شامل کیا گیا تاکہ بچے احسن انداز میں کھانے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے برتن کو صاف رکھیں اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اسی طریقے سے آخری سوال اس حوالے سے، دودھ، فروٹ، سبزیاں اور صحت مند کھانا کھایا، نیز بازاری کھانے سے آپ نے اجتناب کیا۔ اب یہ وہ بات ہے کہ بچوں کو ظاہر ہے کہ پڑھائی کے دوران پھل فروٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بچے عام طور پہ سبزیاں نہیں کھاتے، پھل فروٹ بھی نہیں کھاتے، اور دودھ وغیرہ بھی نہیں پیتے عام طور پر۔ ہاں، بچوں کو جو ہے وہ بازاری کھانا دے دیا جائے، فاسٹ فوڈ کے آئٹم وغیرہ دے دیے جائیں تو بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کی جہاں پہ اخلاقی تربیت کرنی ہے، ان کی ذہنی نشو و نما کرنی ہے، وہیں پہ ان کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ اگر باہر سے بسکٹ لے کے بچے کھاتے رہیں گے، یا باہر سے جو ہے مطلب رول، سموسے یا باہر کی چیزیں، بازار کی چیزیں لے کر کھاتے رہیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے بچوں کی صحت پہ کتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہم نے اپنے بچوں کو تلقین کرنی ہے کہ گھر میں پکا ہوا کھانا صبر اور شکر کے ساتھ کھانا ہے، اور بازار کے کھانوں سے اجتناب کرنا ہے، اور گھر میں جو ہے والدین جو ہے پھل فروٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں یا سبزیاں وغیرہ پکاتے ہیں تو وہ پھر بچوں کو کھانی چاہیے تاکہ ان کی صحت بھی بہتر ہو۔ تو یوں اوورآل یہ تربیہ پروگرام کا ایک مختصر سا تعارف اور ایک خاکہ میں نے پیش کیا۔ آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ہوم ورک ڈائری، تربیہ ڈائری اور ہوم ورک ڈائری دونوں، مطلب یہ ایک ہی ڈائری کو ہم نے نام دیا تربیہ اور ہوم ورک ڈائری ہے یہ۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے، یعنی ہم نے بچوں کو کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھیں، بیٹا اس ہفتے آپ کی قرآنی دعا کیا ہے، بچوں سے پوچھیں، اور باقاعدہ جو تربیہ ویڈیو ہمارے یہاں سے جاری کی جاتی ہے اس میں باقاعدہ والدین کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، یا پیرنٹ کو جو لیٹر بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی ایک ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے، ہدایت نامہ جو بھیجا جاتا ہے اس میں یہ ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے کہ آج آپ نے اپنے بچے سے قرآن دعا کے بارے میں پوچھنا ہے، اس ہفتے پڑھائی جانے والی حدیث عربی متن اس کے ترجمے کے حوالے سے بچوں سے پوچھنا ہے، اور بچے کو اگر یاد ہے تو آپ اس کی سنیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہوم ورک ڈائری ہے، اس ہوم ورک ڈائری پر ظاہر ہے کہ جہاں بچوں کو ہوم ورک وغیرہ دیا جاتا ہے وہیں پر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جیسے ہوم ورک ہے، بچوں کو ہوم ورک دے دیا گیا، اب یہاں پہ بچے کو جو دے دیا گیا بھائی ہوم ورک یہ کرنا ہے، اب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ڈائری کو چیک کریں۔ تو ڈائری کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اوپر کا جو حصہ ہے اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اوپر کے حصے میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور نیچے والدین کے لیے ایک ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ اوپر کے حصے میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، نیچے جو ہے مطلب ہدایت لکھی ہوئی ہے، اور ہدایت کیا ہے کہ والدین بچوں کو آج کی حدیث سنائیں اور ہوم ورک دیکھ کر دستخط فرمائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اوپر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ بچوں کو سنائیں، یعنی آپ کو 1 منٹ بھی شاید نہیں لگے گا، سمپل ایک حدیث ہے، اور حدیث کے تحت راہ عمل کے نام سے ایک نقطہ دیا ہوا ہے کہ اس حدیث سے ہم نے کیا حاصل کیا، اور اس کا نتیجہ پھر آخر میں دیا ہوا ہے کہ حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوا، اور اس حدیث پر عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ راہ عمل کیا ہے؟ بیماری کی صورت میں علاج کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں،
یعنی اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس صورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، تو لہٰذا سورہ فاتحہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، یعنی علاج بھی کروائیں، علاج کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ پر عمل بھی کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، امام احمد نے اس کو روایت فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا، یعنی اس سے پہلے کہ ہم منتظر ہیں کوئی ہمیں سلام کرے، ہم سلام میں پہل کریں، کیونکہ جو شخص سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قریب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ راہ عمل، ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اس حدیث پر عمل کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ چھوٹے بڑے ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرنی ہے، یعنی کوئی ہم سے چھوٹا ہے تب بھی ہم اس کو السلام علیکم کہیں، کیونکہ ثواب ہمیں حاصل کرنا ہے، اور ہمارا کوئی بڑا ہے تب بھی اس کو ہم سلام میں پہل کریں۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ جناب ہم کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمیں اسے سلام کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم مطلب جانتے ہوں تو سلام کریں، نہیں جانتے تو سلام نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں کچھ بھی، بلکہ ہم جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہر ایک کو ہمیں سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ تو اوورآل یہ تمام چیزیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے آج کی ساری گفتگو کا، کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، یعنی تربیت کرنی ہے اس پر ہم متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، کیسے کریں؟ تو تربیت اس طرح نہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دعائیں یاد کروائیں، خاص طور پہ وہ والدین کہ جن کے بچے ڈائریکشن گروپ آف اسکول کی کسی بھی شاخ سے، کسی بھی برانچ سے، کسی بھی کیمپس سے منسلک ہیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دعائیں یاد کروائیں اور دی جانے والی دعائیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کو ابھی اس وقت سمر پیک جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، تو ان میں بھی یہ قرآنی دعاؤں کو شامل کیا گیا، احادیث کو شامل کیا گیا، اور اسی طریقے سے جب بچوں کو احادیث یاد ہیں اور بچوں کو قرآن دعائیں یاد ہیں، تربیہ کلاس کے اعتبار سے جو ایکٹیویٹیز ان کو دی ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے ذہنی سطح کے اعتبار سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو پیش نظر رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تربیہ ڈائری کا جو قیام عمل میں لایا گیا، اس کے تحت دیے ہوئے سوالات تربیہ کاٹ کے ان کو پر کیجیے، اور ہر پیج پہ دی ہوئی حدیث بچوں کو سنائیے، اور اس کے تحت نیچے راہ عمل کا معاملہ وہ بچوں کو سنائیے، اور پھر ہوم ورک دیکھ کے دستخط فرمائیے۔ آپ اور ہم، یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا دوبارہ اگین کہ اسکول اور ٹیچرز، اسکول کا ماحول اور ٹیچرز، گھر کا ماحول اور والدین، ادھر اسکول آ گیا، ادھر گھر آ گیا، ادھر ٹیچرز آ گئے، ادھر والدین آ گئے، اور اب یہ تربیت کا نظام جا رہا ہے اسکول سے بچوں کی طرف، ٹیچر سے بچوں کی طرف، گھر سے بچوں کی طرف، والدین سے بچوں کی طرف۔ تو جب گھر اور اسکول کا ماحول ہم یکساں بنائیں گے، ٹیچر اور پیرنٹ آپس میں رابطے میں ہوں گے اور بچوں کی تربیت کے لیے کوشاں ہوں گے، اور پھر یہ نظام پورا موجود ہے کہ تربیت کرنی ہے، اس پر متفق ہو گئے، کیسے کرنی ہے یہ طریقہ بتا دیا بھائی اسی طریقے سے کرنی ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں برکتیں نصیب ہوں گی، اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ وہی قرآن پاک کی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورۃ الفرقان میں کہ ایمان والا دعا کرتا ہے، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں ان کی جو صفات بیان کی گئی ان میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ ہماری ازواج و ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنا دے۔ تو یہ ہے وہ دعا کہ جو ہمیں سمجھنی ہے، لیکن یہ سب کب ہو پائے گا؟ جب اس دعا کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا بھی انتظام و اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے، دکھاوے کے عمل سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم تربیت کے حوالے سے ایک اور نیا ٹاپک کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بچوں میں صفائی ستھرائی کی اور ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے کی عادت کیسے بنائی جائے، اس پر انشاءاللہ کل ہم 11 بجے آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔